بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنا پہلا سبق ختم کر لیا، خدا دیکھتا ہے جو ہم تھی۔ آج ہم اپنی نعت کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور یہ ہماری کتاب کا دوسرا سبق ہے جس کو آج ہم پہلے حصے میں پڑھیں گے، یعنی دوسرے سبق کا پہلا حصہ۔ آج جو چیزیں آپ سیکھیں گے یا آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ جس قابل ہو جائیں گے وہ حاصلات تعلم ہے آپ کے کہ مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ ویسے تو آپ نے اب تک جماعت سوم دوم اول میں اس کی بہت زیادہ مشق کی کہ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں اور متضاد کیا ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کو خود سے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو مختلف الفاظ دیے جائیں تو آپ غور کر سکیں، سوچ سکیں کہ کس الفاظ کے مترادف تو سب کے بن سکتے ہیں کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو متضاد کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی اسی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم کر لیتے ہیں اپنے جو پہلے پڑھی ہوئی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کی تھوڑی سی دہرائی۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پہلے سبق میں حمد میں خدا دیکھتا ہے میں ایک نئی چیز سیکھی، اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی، ایک املا لیکن اعراب کے فرق سے معنی کا بدلنا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو کچھ اسی طرح کے الفاظ نظر آ رہے ہیں، کیا یہ وہی ہیں؟ بالکل صحیح، جیسے سر اور اس کے جیسا دوسرا لفظ سر، کشتی اور کشتی، اعراب کے فرق سے کشتی اور کشتی، رک اور اعراب کے فرق سے رک۔ آپ نے ابھی کیا کرنا ہے، یہ جو الفاظ اور اسی طرح کے مزید الفاظ آپ کی معلمہ ابھی آپ سے پوچھیں گی، آپ نے اگر تو آپ کو ان کے معنی ابھی خود سے آتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے ایک جیسے جوڑے کا یعنی ایک جیسی املا والے الفاظ اعراب کے فرق کے ساتھ دونوں لفظوں کے معنی اپنی معلمہ کو بتانے اور لکھنے۔ اور اگر آپ کو یہ الفاظ اور اس سے ملتے جلتے اور الفاظ جو بھی آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی ان کے معنی نہیں آتے تو آپ نے اپنی جو لغت ہے، آپ کی جماعت میں جو لغت موجود ہے اس کو کھولنا ہے اور ایک جیسی شکل والے، ایک جیسی املا والے مختلف اعراب والے الفاظ کے معنی ڈھونڈیں اور ابھی اپنی معلمہ کو بتائیں۔ جی تو یقیناً دہرائی آپ نے کر لی ہوگی، آپ نے مختلف اعراب کے ساتھ ایک املا والے الفاظ کے معنی اپنی معلمہ کو بتا دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو سامنے اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی، تصویر ہے ایک پھول کی، جملہ لکھا ہوا ہے یہ پھول خوبصورت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ پھول خوبصورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اسی جملے کو، اس پھول کی خوبصورتی کو کسی اور انداز میں بیان کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح، یہ پھول خوشنما ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سے کہوں کچھ اور بتائیں تو کیا کہیں گے؟ یہ پھول حسین ہے اور یہ پھول دلکش ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام کیا ہے؟ ہم نے ایک تصویر دیکھی، اس کو بیان کیا، تو ایک ہی لفظ کی چونکہ ہم نے اس کو بہت سے انداز ہوتے ہیں، یہ اس کے سارے مترادف الفاظ تھے، خوبصورت، خوشنما، حسین، دلکش، تو ایک ہی تصویر کو آپ مترادف الفاظ استعمال کرتے ہوئے مختلف جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر بچہ اپنی پسند کے مطابق جو لفظ اس کو اچھا لگ رہا ہے اس تصویر کو بیان کرنے کے لیے وہ اس کے مطابق اس کو کر سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے خوبصورت، یہ پھول خوبصورت ہے، یہ پھول خوشنما ہے، یہ پھول حسین ہے اور یہ پھول دلکش ہے، یہ تمام جملے ایک لفظ سے بنے، ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے بنے، مترادف الفاظ کی مدد سے بنے۔ اب ایک اور تصویر ہے، آپ کو اگر آپ غور کریں تو اس تصویر میں آپ کو دو مناظر ایک ہی تصویر میں دکھائی دے رہے ہوں گے، ایک ہی تصویر کے دو حصے ہیں۔ اس کے ساتھ جملہ ہے مجھے خزاں کے خشک پتے اور بہار کی نئی کونپلیں بہت پسند ہیں۔ مجھے خزاں کے خشک پتے اور بہار کی نئی کونپلیں بہت پسند ہیں۔ کیا سمجھ آئی آپ کو اس جملے اور اس تصویر کو دیکھ کے؟ بالکل صحیح، اس تصویر میں دو مختلف، دو متضاد چیزیں، دو ضد چیزیں
ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے الٹ چیزیں ہیں. ایک طرف ہریالی ہے درخت پہ اور ایک طرف اس کے پتے جھڑ چکے ہیں. جملہ بھی اسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے. خزاں اور خزاں، اس کا اگر ہم الٹ پہ جائیں، اس کی ضد پہ جائیں، خزاں کیا ہوتی ہے؟ جب یہ درخت کی یہ والی حالت ہے، یہ ہے خزاں، ٹھیک ہے، اس کے پتے جھڑ چکے ہیں، وہ ٹنڈ منڈ ہو چکا ہے. اور خزاں کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ بہار. تو یہ والی جو درخت کی شکل ہے، یہ ہے اس کی بہار. اب آپ دیکھیں، دیکھنے میں بھی یہ چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے. ایک طرف ہریالی ہے، ایک طرف وہ بالکل خشک ہے، سوکھ چکا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اس کو لفظ کی شکل دیں گے، اس کے معنی پہ دیکھتے ہوئے، اس کی شکل کو دیکھتے ہوئے، اس کے معنی پہ غور کریں گے، تو اس کا نام بھی ایک دوسرے کے متضاد ہی بنے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی شکل، اس کی سامنے آنے کی جو حیت ہے، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، ایک دوسرے کی ضد میں ہے. تو یہ کیا ہوں گے؟ آپ کو اگر اس طرح کی چیز یا اس طرح کے الفاظ پتہ چلتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ متضاد میں استعمال کرتے ہیں. یہ مترادف نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ خزاں اور اس کے بعد پتے جھڑ چکے ہیں، یا اس پوری تصویر کو ہم یہ دیکھ کے کہیں کہ یہ بہار کی تصویر ہے. ایسا نہیں ہے. تصویر میں ہی ہمیں دو متضاد چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے متضاد میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. تو پیارے بچوں، اب ہمارے پاس ہیں کچھ ایسے الفاظ جن کو ہم مترادف اور متضاد دونوں میں استعمال کرتے ہیں. جیسے لفظ سے پہلا آپ کو دکھائی دے رہا الفت، اور الفت کے اوپر لکھا ہوا ہے مترادف. اگر میں آپ سے کہوں کہ لغت کا استعمال کرتے ہوئے یا ذہن پہ زور دیتے ہوئے مجھے الفت کا مترادف بتائیں، ہم معنی لفظ بتائیں، تو اس کا معنی لفظ ہوگا محبت. اب غور کرنے کی جو چیز ہے، جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ مترادف الفاظ ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. ہم معنی الفاظ ایک لفظ کے، ہم معنی الفاظ کئی ہو سکتے ہیں. الفت، محبت، پیار، انس اور بھی کئی، ٹھیک ہے. یہ سارے اس کے مترادفات ہیں، اس کے ہم معنی الفاظ ہیں. اگر ہم اسی لفظ کو لے لیں، الفت کو متضاد کے لیے، اسی لفظ کے لیے، تو ہم نے سارے مترادف الفاظ لکھ لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الفت کو اگر ہم متضاد میں لے کے جائیں تو الفت اور نفرت، کیونکہ اس کا معنی محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، انس بھی ہے، تو اس کے لیے متضاد میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ نفرت. اب وہ ہم معنی الفاظ ہو گئے اور یہ اس کے متضاد ہو گیا، اس کا الٹ ہو گیا. آپ عام استعمال کرتے ہیں پیار، نفرت، محبت، نفرت، انس، الفت، یہ تمام ایک معنی میں استعمال ہونے والے جملوں کے مطابق ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کا اگر ہم متضاد پہ جائیں تو اس کی ضد جو ہے وہ ہوگی نفرت. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو میں نے متضاد اور مترادف معنی سے بھی سمجھائے، تصویر دیکھ کے بھی آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، جملے میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ لکھے، جیسے زندگی، باطل، استاد، بچہ اور بہادر. ان 5 الفاظ کے آپ نے ابھی مترادف الفاظ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جو وہ اپنی معلمہ کو ایک ایک کر کے ہاتھ کھڑا کر کے بتانے، اور انہی الفاظ کے متضاد الفاظ بھی ابھی اپنی معلمہ کو بتائیے. شاباش، اس ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو ابھی سر انجام دیجیے. جی، تو یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا اس کو. بچوں نے، مجھے آپ پہ یقین ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ مترادف الفاظ بھی بتائے ہوں گے. اب ہم کرتے ہیں اپنی مشق. مشق میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا، مشق وہ ہوتی ہے جو وہ حصہ ہوتا ہے جو ہماری کتاب میں شامل ہوتا ہے. ہم جو چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس مہارت پہ کی مشق کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو مواد آپ کی کتاب میں دیا گیا ہوتا ہے. آپ کے لیے سوال نمبر 8 اسی سے متعلق ہے کہ آپ نے درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں پہلے 3 سوال آپ کے پاس یہ ہیں کہ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں کہلاتے ہیں. جو درست جواب ہے اس دائرے کو آپ نے اپنے نیلے یا کالے قلم سے بھر دینا ہے. اور مشق کا سوال، اسی مشق کا جو اگلا حصہ ہے، یعنی یہ اس میں کل 6 اجزاء شامل ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کی کتاب پہ موجود ہیں، اس کو آپ نے ابھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا آج کا گھر کا کام، ہم نے آج سیکھا مترادف اور متضاد الفاظ کو فرق ان کا سمجھتے ہوئے، معنی کے لحاظ سے ان کا آپ نے فرق سمجھنا ہے، اور ان کو اپنے جملوں میں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟
چونکہ یہ ہمارا نعت کا پہلا سبق ہے، آج ہم اس کو پہلے حصے میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے باقاعدہ نعت کی پڑھائی نہیں کی، تو آپ کیا کریں گے، گھر جا کے آج نعت کی اسی طرح سے پڑھائی کریں گے، نعت کی پڑھائی کریں اور ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جن کے مترادف اور متضاد دونوں بن سکتے ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی سرگرمی کروائی، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے مترادف تو ہوتے ہیں لیکن ان کے متضاد بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے پیارے بچوں جو بات ذہن میں بٹھانی ہے یا ذہن نشین کرنی ہے کہ ہر لفظ کا متضاد نہیں ہوتا، مترادف ہو سکتا ہے، ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں لیکن متضاد ہر لفظ کے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے صرف ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے جن کے مترادف تو ہوں لیکن ان کے متضاد بھی بن سکتے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایک لفظ لیا اس کا مترادف لکھ دیا، اگلا لفظ لیا تو اس کا متضاد لکھ دیا، بلکہ خاص طور پہ ان الفاظ کا چناؤ کریں نعت میں سے کہ جن کے متضاد بھی ہوں۔ اور دوسرا آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے، ورک شیٹ میں آپ کے پاس پہلا سوال ہے، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف اور متضاد لکھ کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ آج موسم بہت سرد ہے، پہلے آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے جس میں آپ نے جو خط کشیدہ لفظ ہے سرد اس کا مترادف لکھنا ہے اور جملے کو دوبارہ لکھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ لکھنا ہے، سرد کا ہی متضاد لکھنا ہے اور جملے کو بھی دوبارہ لکھنا ہے۔ ایک یہ سوال ہے، دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں اور ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ جیسے آپ نے نیکی لکھا تو نیکی کا یہاں پہ آپ مترادف لکھ کے نیکی سے آپ جملہ بنائیں گے۔ یہ ہوئی آپ کی آج کی ورک شیٹ۔ اساتذہ کرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ بھی موجود ہیں، آپ جب چاہیں ڈسکرپشن باکس سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔